عزیزان من اللہ دا قرآن فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. بریلی والے ترجمہ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء سے رسول. آپ کی توجہ ہے نا بھائی میرے سجنوں میرے عزیزوں. خلق سے اولیاء سے رسول. خلق سے اولیاء سے رسول. سب رسولوں سے اعلیٰ. مل کے پڑھیے سب سے انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو. ہے توجہ. جن کو اعلیٰ حضرت کا نام سن کے ٹھنڈ پڑ جائے وہ سمجھ لیں میں سنی ہوں. یہ بھی ایک پہچان ہے نا جی. اللہ اکبر. پکھا شارٹ ہوئے تو کیوں پتہ لگ جائے. ٹیسٹر لایا بھائی انجی لگتا ہے نا. ٹیسٹر لایا وہ گبلتا ہے. آلہ حضرت دا نام لیا جڑا گبلے نا برننگ کرے تسی سمجھنا ہے پائری شارٹ میں. آپ نے سمجھ آئی جانے مان کے نہ آئی. تو اے جانے من یاد رکھ ہم ہیں سنی اور اعلیٰ حضرت والے سنی. فرمایا حضور نے سب تو بہترین خاندان وچ میرے نبی پاک سرکار دی جلوہ انفسکو نفیس ترین گھرانے وچ حضور دی جلوہ گری ہوئی. اور جیڑا بندہ تقریر سندا پیا ہے وہ پاجی میرے حال دھیان کرے. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم. تمہارا مشقت میں پڑھنا. جو نبی تمہارے پاس تشریف لائے ہیں نا جن کا میلاد آپ کر رہے ہیں ان کو تمہارا مشقت میں پڑھنا گراں گزرتا ہے. بھئی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن کہہ رہا ہے. عزیز علیہ ما عنتم. تمہارا تکلیف میں ہونا ان کو گراں گزرتا ہے. کاش آپ اس کے اندر چھپی ہوئی لطافت کو جان لیں. اس کے اندر کتنی لطافت چھپی ہوئی ہے. عزیز علیہ ما عنتم. عزیز علیہ ما عنتم. آپ اگر اس کے اندر چھپی ہوئی لطافت کو جاننا چاہیں تو جان لیں. کسی دا منڈا بیٹا بیرون ملک انہوں اتھے پولیس نے پکڑ لیا ہے کہ وہ جیل ہے. ابو ہوندا تے دی امی تے گھر والے ایتھے باربی کیوں کر رہے اچھا کھانا پکا کے انجوائے کر رہے تے اے او دے پھڑن دی انہاں تکلیف کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ انہاں خبر کوئی نہیں کہ او اتھے تکلیف ہے جی. انہاں خبر نہیں کہ او اتھے اتھو فون آ جائے تو انہاں خبر ہو جائے کہ تواڈے منڈے نو پولیس پھڑ کے جیل دے دیتا ہے. جڑی پلیٹ ہاتھے چونی ہے نا وہ تھلے رکھ دیتی جانی ہے. پرابلم ہونی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اس کا تکلیف میں ہونا گراں گزرا ہے. تو گراں گزرنے کے لیے خبر ہونا شرط ہے. ایدہ مطلب ہے حضور نو ساڈا مشقت جونا اس وجہ تو گراں گزرتا ہے کہ سانو درد ہوئے تے حضور نو خبر دیئے. ہائے ہائے بھائی صاحب یہ نعرہ ان کو اب یاد ہو چکا ہے.
اب آپ مجھے بات کرنے دیں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ بھی یہی تو کر رہا ہوں، اب مجھے بات کرنے دیں، اگر کوئی آپ نے اور نعرہ لگانا ہے تو لگا لیں، تاکہ جب میں بات کروں تو پھر درمیان میں خلل نہ آئے، بعد میں آپ پھر دوبارہ زور سے لگائیے۔ تو نعروں کے منکر نہیں ہیں، مگر درمیان میں بیٹا جب میں کہوں تو بولیں، ورنہ مجھے بولنے دیجئے، ہم یہی تو کر رہے ہیں، ذرا ذہن تو بنانے دیجئے، توجہ ہے۔ جنوں سمجھ نہ آئی ہوئے وہ کسی اور بندے کو پوچھے کہ عزیز علیہ ما انتم دا مطلب کی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم، کہ تمہارے پاس جو نبی تشریف لائے ان کو تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، یعنی میری تکلیف حضور نو کیوں محسوس ہوندی ہے؟ خبر ہوندی ہے تے محسوس۔ عزیزان من میرے اعلیٰ حضرت بولے اور کیا کمال دا بولے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو توجہ ہے آپ کی بھائی صاحب، میری بات سنیں، میری بات بڑی قیمتی ہے، آپ کے پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے، توجہ ہے۔ اے جڑے تسی پیسے دیندے ہو نا، یہ تے سویرے منڈے نے دئیے نا سکولے جان لگے تو پاجی ہوں وہ نہیں لیندا، اے جڑے تسی سٹتے پھر دیو رہن دیو پاجی چھٹو پرا، میں منگے جو نہیں، تسی تقریر سنو، جنہ شاعرن ساد لیا ہو شاعرن ٹور لین دے تو ان کوئی علماء نہیں دیندہ بندہ، جے تو ان کسے علماء دیتا تے تسی پھر گل کریا جب ایسی تے تاں تو اڈی امداد کرتے رہے ہیں پہ جان لگے ہیں پتہ نہیں پیٹرول جو گیا ہے جے کہ نہیں، تو جنہ ساتھ لیا دے لین کے پیٹرول جو گے، انہیں جو کہ نہیں سنتے شاعرن ہاتھ کیوں پایا نہیں؟ وہ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لہذا پاڑی آپ پیسے دا دین لین چھاٹ دیو، چپ کر کے تقریر سنو تو اڈی مہربانی، میں جے اس پانو آکھیا بھی نعرہ نہ لاؤ من گل کرن دو تے دا مطلب یہ نہیں کہ میں نعرہ چنگا نہیں لگدا، میں آنا وچ میری گل دے کوئی شے آوے ہی نہ، میری گل ڈائریکٹ تواڈے کول جائے، تے قائد اعظم صاحب جتھے آ جان اتنے توجہ ضرور بٹ دی، بٹوارا تو یہ کرتے ہیں نا، یہ قائد اعظم کی صفت ہے، یہ جہاں تشریف فرما ہو جائیں بٹوارا ہوتا ہے، یہ انگلینڈ سے آئے تو تبھی تو بٹوارا ہوا تھا، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ تشریف فرما ہوں تو بٹوارا ہوتا ہے، جب محفل میں آ جائیں تو توجہ کا کباڑا ضرور ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور یہاں ہمیں رم جم کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہاں یہاں رم جم کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، بخدا آپ ہمیں سن لیں تو ہماری طرف سے آپ کو دعا مل جائے گی، ہم آپ پہ راضی ہو گئے، یہ سننا چاہیے آپ کو بس کہ یہ کہتا کیا ہے، عزیز علیہ ما، میں نا ایک شاہ جی پمفلٹ پڑھیا، وہ جڑے سن آندے نا بھی کوئی نہیں سن دے، انہاں چھپایا ہے، تے او دے چونہ لکھیا ہے کہ اے مسلمان، جب تو کسی قادیانی سے ہاتھ ملاتا ہے تو گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے، میں کہا بھئی تسی لڑ دے تے قادیانیاں نال پیا ہو، پر وہ گل بڑی سوادی کر گئے ہو، بھئی ہاتھ انہاں نال ملائی دے تے دل تے مرتاں ہی دکھنا ہے جے خبر ہوئی تے، توجہ ہے تو اڈی کے نہیں بھائی صاحب، اللہ اکبر کے دا مطلب ہے کہ ایتھے جو کچھ اسی کرنے آنا ایدی خبر حضور نو، ارد علی اعمال امتی، حضور فرمایا تو اڈے عمل میرے کول پیش ہوندے تو اڈے عمل حضور کول پیش ہوندے نے، عقیدہ رکھیا کرو کہ اسی جو کرنے آ حضور نو یہ پیش کیتا جاندہ ہے، یا رسول اللہ آج تو اڈے امتیاں عمل کیتا ہے، تو پاجی ساڑھا یہی جانا ہے نا بھئی جلے جائے ملاد پہ کر دے ہے، تو پاجی جے ساڑھے نال ملاد تو ناراض ہو گئے تو اسی توانو لاما نہیں دیں دے،
ساڈے نال میلاد تو ناراض ہونا نے، جنہاں نال فساد تو ناراض ہونا نے، وہ اپنی تیاری کر لیں۔ ہم میلاد کرتے ہیں، فساد نہیں کرتے۔ میرے بچے سنیے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پوری آیت ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور واسطے صرف حریص دا لفظ نہ بولو، حالانکہ حضور دے اسماء گرامی دے اندر بھی یہ موجود ہے، کیونکہ ہرس اردو وچ بھی مستعمل لفظ ہے، ہرس۔ آپ اکثر اردو دان بندے جان دے نہیں کہ ہرس دا مطلب کی ہوتا ہے۔ میں تو پارلیمانی طریقے نال سمجھان دی کوشش کرنا کہ جڑا والد ہوتا ہے نا، وہ ساری زندگی کمائی کرتا ہے، تو پچھلی عمرہ انہیں جو بنایا ہوتا ہے وہ اپنے بیٹیاں دے چھڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنی اولاد دا حریص ہے، اور انہوں پھر تکلیف نہیں ہوتی کہ انہوں میں کیوں دیتا ہے۔ آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ وہ ہر بھائی مولوی، پیر، عالم، دکاندار، کوئی بھی بندہ ہے نا، تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ دے تو کوئی اگے لگے۔ ایک ہوندہ منڈا ہوندہ ہے جنہوں وہ چاہتا ہے کہ میرے تو بھی اگے لنگے، حریص ہوندہ ہے نا۔ منڈا راتی پیٹ ہی درد ہوئے تو نیندر ابے نہیں ہوندی، درد ہوندے پیٹ چیتے ہی کیوں نہیں ہوندی؟ کیونکہ حریص ہے۔ آپ نے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی درد بیٹے نوے تو نیندر ابے نہیں ہوندی، کیونکہ حریص ہے۔ مکان ابے بنایا دیندہ منڈے نہیں ہو، کیونکہ حریص ہے۔ منڈے نو تھانے پھاڑ کے لے جاننا، ابا پاویں تہجد گزار بھی ہوئے مگر تھانے ٹر جاندہ ہے کہ میں ساری زندگی نہیں گیا پر انہوں نے میرا ہے، میں کی کرا، کیونکہ وہ حریص ہے۔ توجہ ہے کہ نا؟ تو بھائیو ایک گل ختم ہو گئی، مثال صرف ذہن بنانا آستے سی کہ تہاڈا ایک ذہن بن جائے۔ اللہ فرما دینے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی آیت نازل ہوئی ہے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ہر کسی نے پل صراط تو لگنا ہے، یہ امت واسطے آئی ہے، روندے حضور نے۔ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ جو قرآن پاک دی آیت آئی وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ پل صراط تو ایک باری سارے لنگنا ہے۔ حضور روندے نے، توجہ ہے جی، حضور روندے نے تو سمجھ نہیں آئی لنگنا سی ہے تو روندے حضور کیوں نے؟ کیونکہ حریص نے امت واسطے۔ توجہ ہوئی آپ دی کہ نہ ہوئی بھائی صاحب؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نے مینوں ترائے دعاواں تحفے عطا کیتیاں کہ سونیا آ ترائے دعاواں نے جس ویلے منگے گا قبول کر ساں۔ حضور فرماتے ہیں دو واری اودے چوں میں استعمال کر لئیاں۔ سونیا کی منگیا دے؟ فرمایا دوویں واری امت دی بخشش منگی۔ اگلی گل امام کشیری نے لکھی، امام ابو القاسم کشیری فرماتے ہیں جدو رسول اللہ دے صاحبزادے حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ فوت ہوئے، حضور گھر آئے، اللہ اکبر، تے اماں جی عائشہ حضور دے کول تے شریف فرما ہوئے تے کہتے ہیں سونیا اللہ ہر نبی نو کچھ دعا عطا کر دینے کہ وہ منظور ہوندی ہے پہلا تو ہی، تے اللہ تو انوی دیتی ہے تے سونیا آج اللہ کولوں پتر نہیں منگتے۔ حضور غمگین سن نہ تھوڑے تو موقع بڑا سی، اماں جی نے آکھیا کہ اللہ میرے وچوں تانوں بیٹا عطا فرمائے۔ امام کشیری فرمانے نے حضور نے فرمایا عائشہ دعا میرے کول ہے پر میں رکھی ہے، دعا ہے مگر میں بچا کے رکھی ہے۔ یا رسول اللہ کس واسطے؟ فرمایا عائشہ مینوں پترا نالوں بھی وہ وقت زیادہ اچھا لگدا ہے جدو حشر دے دن میری گناہگار امت دوزخ جائے گی، میں اپنی امت دی بخشش رب کولوں منگنی ہے۔ توجہ ہے حضرات کے نا عزیزان من، میرے سجنوں میرے اعلیٰ حضرت بولے تو فرمانے نے سنتے ہیں کہ معاشر میں یہ احمد رضا ہے۔ بھائی کیا ندرت ہے ان کے کلام میں، اور کیا خوبصورتی ہے، اور کیا حسن ہے اعلیٰ حضرت کے کلام میں، کیا الفاظ کی بناوٹ ہے اور کیا الفاظ کا جڑاؤ ہے، یوں لگتا ہے جیسے ہیرے جڑے ہیں۔
فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں۔ مزہ سارے شعر کیے پڑے رہا ہے نا، صرف ان کی رسائی۔ یہ جو صرف ہے اس میں لطف کیا ہے کہ بھائی یہ ہمارے یہاں پر کوئی ایم پی اے ہوں یا سی ایم صاحبہ کے پاس کوئی ایم پی اے جائے تو وہ ان سے بات کر سکتا ہے، سی ایم سے بات کرنی ہو تو ایم پی اے کر سکتا ہے، مگر یہ نہیں کہ صرف ایک فیصلہ آباد کا ہی کر سکتا ہے، حافظ آباد کا بھی کر سکتا ہے، گجرانوالے کا بھی کر سکتا ہے، منڈی بہودین کا بھی کر سکتا ہے، اکاڑے کا بھی کر سکتا ہے، کہیں کا بھی ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ مگر حشر کے دن اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کسی کو اجازت نہیں کہ وہ میری بارگاہ میں بات کرے، صرف مصطفیٰ کو اجازت ہے، اور کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو نبی حضور کی خدمت میں جائیں گے کہ آج ہماری بات آپ کریں۔ یہ حدیث تسی سنی ہونی ہے کہ سارے نبیاں حضور کو جانا ہے، ساڈی گل تسی کرو کہ نبی جو نے انہاں وچ او بھی نے جنہاں نو کلیم اللہ آکھیا جاندا ہے، نہیں ہر وقت اللہ نال کلام کرنے والے، پر اندن با آج نہیں، آج صرف مصطفیٰ کی باری ہے، یہ ہے صرف ان کی توجہ ہے۔ اعلیٰ حضرت تیری شان تو قربان جائیے، بریلی والے بابے دی کیا بات ہے، فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو پھر تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ عزیزان علی وقار میرا اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اوہ سجنوں، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب دے بوئے تھے آؤ، یہ میرے کو معافی لینی جیتے، یا اللہ تیرے بوئے تے نہ آئیے، میرے اللہ فرماتا ہے خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اسی تے گئے اللہ کو، اللہ سنیا معافی دے، اللہ فرمائے دے یار دے بوئے تھے آئے۔ توجہ ہے کہ اللہ در اصل اے ویکھنا چاہتا ہے کہ بیچ کوئی منکر نہ آ جائے، توجہ ہے کہ نا۔ عزیزان من میرے اعلیٰ حضرت بولے تو کیا کمال دا بولے، فرمانے نے دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے کعبہ لے چلے۔ آسان سے دل نوا کیا بے چال اللہ دے گھر چلیے، معافی مل جاسی، بیت اللہ چلیے، لیکن بریلی والے بابے دی فکر ہے کہ ان کی تو فعل رب نے حج بھی کرا دیئے۔ عزیزان من آپ فرمانے نے دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے کعبہ لے چلے، اور دل ہمیں سمجھا بجھا کر سوئے طیبہ لے چلا۔ ہائے 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 اے سجنوں، عشق دی دنیا چاہے ہو کہ نہیں آئے؟ میرے عزیزوں میرے سجنوں سنگیوں، اللہ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم۔ حضرت قسم ابن عباس فرماتے ہیں حضور دے چچا دے بیٹے قسم ابن عباس بن عبد المطلب، حضور دی قبر چو نکلن والی آخری شخصیت شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دل بھی لکھ۔ قسم ابن عباس فرماتے ہیں
کہ میں رسول اللہ دی قبر وچ نبی پاک سرکار دے جسد اطہر نو رکھ کے نکلن والا آخری بندہ جدوں میں نکلن لگا تو چہرے انور ال توجہ گئی تے ہونٹ ہل رہے تو زندہ ہے واللہ میں ہونٹ ہل رہے سن تو آپ فرمانے میں تھلے بہ گیا تے میں تھوڑا جا کان نیڑے کی تھا کہ میرے نبی پاک سرکار کی کلام فرما رہے ہیں خوش ہو جاؤ اے امتیو حضرت قسم ابن عباس کی گواہی آگئی آپ فرمانے میرے پاک نبی اس ویلے بھی امت نو یاد فرما رہا ہے اور شب میلاد دی گواہی حضور دی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ فرما دیا نے یہ تو میرے پتر دا سرگی ویلے میلاد ہویا پاک نبی آؤں سجدے وچ سر رکھے ہیں تے امت نو یاد فرما رہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بولے یہ کیا کمال دا بولے آپ فرمانے نے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ کہہ لیجئے مصطفیٰ گھر سجاؤ گھر میں سنتا ہوں کچھ ہمارے علماء بھائی ہیں بڑے قابل عزت اور تقریم کہتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہو تم پیسے لگا دیتے ہو کسی اچھے کام میں لگائیے تو آپ کو کیا لگتا ہے میلاد کی خوشی کرنا اچھا نہیں ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ حضور کے میلاد پر خرچ کرنے سے اچھا اور کیا کام ہو سکتا ہے جی گھر سجائیے پیسہ لگائیے بھائی مجھے یہ بتائیں کہ گھر پہ اگر ہم 2 جھنڈے لگا لیں 2 لائٹنگ کی لڑیاں لگا لیں تو اس پہ کتنے کروڑ خرچ آ جاتا ہے ارے بھائی صاحب یہ علامت ہے کہ بندہ سنی ہے گھر سنی کا ہے میں 10 دارہ نام پنڈا وچنا جیڑے گھر منڈا ہوئے نا وہ بوئے اگے شریف بندے ہوں شہر والے کی پتا ہوئے نکلنا دا اتنے نہ شریف ہیں اچھا بندے آپ مڑو پہلے کدے ارے شہری بھی پینڈو ہی ہونے نے تے بندے ہونے نے ہوں تو بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں ہوں تو گاؤں بھی ماڈرن ہو گئے دنیا گلوبل ولیج بن گئی مگر میں اپنی اکھاں نال دیکھیا جہے گھر گواہی بھی آ گئی وہ شریف دے پتر لے کے نا وہ اگے دروازے تے بندے آئے تے پھر منگن والا آوے نا منگن والا تو اس بوئے کے کھلو کے آندا بھائی تھوڑا منڈا ہویا تو سانو شرینی دیو یا سانو وہ دیو انہوں نے کیویں پتہ لگتا سی وہ منڈا ہی نال آیا نشانی تو اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا میں مومناں نو اپنا نبی عطا فرمایا ہے تے بھائیا کوئی نشانی تے ہونی چاہیے نہ لنگ دیا مہندے ران اینا دا میلاد ہویا جے نال نبی آئے جے پتہ لگن دے ہو بندیاں نو تسی ایتھے بھی لیکچر دین رہے ہو انہیں دا تے روز برگر کھا لیں دے یقین فرماؤ جتنے دا تسی روز برگر کھاندے ہو نا چلو جیڑا روز نہیں بھی کھاندا ویکینڈ دے تے کھا ہی لیں دے کوئی انہیں نال تے لیٹنگ ہو جاندی ہے پاجی ساڑھے بوئے کھڑے کھڑے 2 لڑیاں آگے 2 جھنڈے لگے تو پتہ لگ گیا میلاد ایتھے بھی کانو فضول خرچی لگ دی نہ تے اساں پیسے نہ کرنا گی پیسے تسی جیڑے ملک لوٹ کے کھا گئے پیسے دا حساب انہاں نے کرن دو اسی تے سنیاں پاجی ساڑھا ایڈا لمحہ جوڑا حساب ہی کوئی نہیں کھا لیا تو پی لیا تو فوت ہو گئے تو قبر جگہ مل جانی اگوں سائیاں آ جانا ہے ساڑھا ایڈا روڑا ہی لمحہ جوڑا کوئی میری گلتی پتر سمجھ آئی کہ نہیں کھا لیا ہنڈا لیا فوت ہو گئے تو اگوں سائیاں باں پھات لینی ہے بہرا آ جا گل مکی سانوں کھڑے روڑے تے مالاں دا حساب کرنا ہے سائیاں کھلار کے آگنا کھلو جا تیرے کو حساب لینا ہے میرے نبی پاک دی حدیث ہے آپ فرماندے ہیں کہ میرا جڑا غریب امتی ہوئے گا نا وہ امیرہ نالو 500 سال پہنا جنت ٹر جائے گا اوے تائیں تے ابو بکر نے سارا مال وانڈ چھڈیا سی بس سانو امیر رہن دی کی لوڑ ہے گلے دی سمجھ حساب بندیاں کرن دیو یار دے نا تے حساب نہیں خریدا میں مولوی صاحب نوانا مولوی جی اے تسی جڑا تبذیر دا جڑا اور اسراف دا اے لیکچر اے کسے اور موقع تے دے لیا جے اے ذرا میلاد لنگ جان دیو
ایک یہی تو ساڈے کول خوشی دا دیہڑا ہے جیڑا سارے سنی رل کے کردے نے عزیزہ نے من میرے سجنوں میرے عزیزوں اور ایک گل ہور جملہ بول رہا ہوں میں ہر روز سنیا نا لنگر چنگا پکایا جائے بہترین لنگر پکاؤ اپنے گھر میں بھی اونج داگے پیچھے نہ کھاندے ہوئے وہ بڑھانا ہے وی آئی بھی بچیاں بھی چنگا کھواؤ وہ پوچھن میں خیر ہے تیرا پتر آج میلاد انہاں گوانڈیاں بھی پیالہ دے چھڑیا میلاد تے جڑا کو منکر گوانڈی ہوئے انہوں بھی دے چھڑے انہوں ہولی دے آکھے آج ختم کوئی نہیں پڑیا تو اسی پہنا لے لو کیونکہ انہوں نے ختم پڑھن لگیا پر آپ انہوں نے کہا آج کوئی نہیں پڑیا لے لو ہو سکتا ہے میلاد دا لنگر اندر جائے تو نور پیدا ہو جائے توجہ ہے کہ نا عزیزوں میرے سجنوں میرے عزیزوں میلاد مناؤ لنگر پکاؤ اچھا کھانا بناؤ جنہ غریباں کدی نہیں اچھا کھاتا انہوں نے بھی نال ملا کے کھواؤ اور دنیا نو سمجھاؤ کہ چل چڑھیا آیا رل کے آکھو چل چڑھیا آیا مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں نور مکھڑا نال زلفاں کالیاں ہو گئیاں قربان ایتھے نزدیک چلو 7-8 کلومیٹر جڑا کر سکتے ہو مڑا دوبارہ مڑ پڑ دیں گے حضور دا ملا وما علینا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیہ محفل میلاد مصطفیٰ مرکزی جامع مسجد صابریہ رضویہ مراد کالونی بانی محفل حاجی عبدالستار صابری صاحب حاجی محمد عاشق صاحب محمد طارق زائد محمود محمد شاہد محمد رضوان محمد عثمان اللہ کریم انہاں بزرگانوں توڑے سرپرستانوں سنیانوں اللہ سلامت باکرامت رکھے اور آپ سب دی محبت بھری حاضری اللہ رب العزت قبول فرما لیں اللہ سونے نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ تحقیق البتہ تحقیق کے تمہارے پاس تشریف لائے وہ رسول جو تم میں سے ہیں آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے سب کی آپ یہاں بیٹا کھیلیے مت میری طرف رہیے رسول من انفسکم اللہ نے جو جس رسول کی آمد کا ذکر فرمایا اس کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ رسول تمہاری جنس سے ہے یعنی انسانوں میں سے اللہ نے رسول کو مبعوث فرمایا تو اس میں الگ سے کیا ہے الگ سے یہ ہے اگر رسول فرشتہ ہوتا تو وہ ہمیں ایسے دین نہ سکھا سکتا جیسے رسول اللہ نے سکھایا کیونکہ سانو پتہ نہیں سی لگنا شادی کر کے کیویں گزارا کری دا روزہ رکھیے تو بھوکی میں لگ دیئے وہ تو فرشتہ سی نہ انہوں شادی دی ضرورت ہے نہ ایسے کئی معاملات ہوندے
نہ اللہ نے رجال الغیب چو نبی بھیجیا، نہ جناتی چو بھیجیا، نہ فرشتیاں چو بھیجیا، فرمایا رسول من انفسکم، اللہ تواڈے وچوں تواڈے وچ رسول بھیجیا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اور قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ اب فرما دیں وَفِي الْقِرَاةِ أَنفَسِكُمْ کہ جو رسول تمہارے پاس آئے وہ سب سے بہترین قوم میں تشریف لائے، بلکہ یوں کہیں انفس کہا یعنی سب سے نفیس ترین گھرانے میں حضور کی جلوہ گری ہوئی۔ اس کو میرے آقا نے یوں بیان کیا خود۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس بن عبد المطلب تشریف لائے، حضرت عباس بن عبد المطلب تشریف لائے اور حضور سے عرض گزار ہوئے کہ لوگ آپ کے نسب شریف کے بارے میں یوں یوں کہہ رہے تھے۔ بھائی ایک گل یاد رکھو، سنی علماء، سنی نعت خان، نقیب، خطیب، پیر، اے جیڑے بندیاں نو اے مرض راندی نا بسانو سارے منن، اے گل چھڑ دیو ساریاں محمد الرسول اللہ نو نہیں منیا تے تسی کس کھیت دی مولی ہو۔ یہ ہمارے ہاں بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے کہ فلاں عالم دین ہر مکتبہ فکر میں یکساں مقبول ہیں۔ میں کہا یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، نہیں مننا جڑا اپنے آپ نو آپ مندہ ہے کہ میں سنی ہوں۔ سر توجہ ہے کہ نہیں جانے من؟ اللہ آپ نو برکت عطا فرمائے اور اللہ آپ تے راضی ہو جائے۔ دیکھو بھائی دیکھو، میں تنقید نہیں کر رہا، سمجھانا اس سے گل کرتا رہی نہ روز، تنقید نہیں، تنقید کرنا تو دسیا جی کیا لفظ تنقید والا ہے، میں واپس لانگا اتنے بیٹھا غصہ نہیں کراں گا۔ ایک بندہ انہیں داڑھی شریف رکھی ہے، انہیں رکھی ہے تو مینوں آکھنے چ رج کی ہے وہ انہیں اتنے تک رکھی ہے، رکھی ہے اتنے تک تے شلوار گٹیاں تو اتنے تو ان ویکھیاں لگا نہیں بندہ کون ہے، لگا نا۔ اے میں مثال دینا، ایک بندے نے 1 2 3 4 مندریاں پائی ہیں، ایتھے گڑا پایا ہے، تو ان لگا نہیں بکاؤنے، لگا نا۔ تو سنی کیویں لگے گا بیا سنی ہے؟ بھائی صاحب سنیو جیڑا سنی لگے، اگر کسی دے سینے دے جی میں اے صوفی صاحب نے لایا اے میلاد دا بیج لگا ہوئے گا تے اسی ویندے او میں پرکھ لینا ہے، اے بندہ سنی لگدا ہے سانو۔ میں اکثر یہ مثال پیش کرتا ہوں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ یہ نقلی اٹھائے پھرتے ہیں، یہ اصلی نالین ہے۔ میں نے کہا نہیں نقلی ہے۔ اس نے کہا آپ مان گئے، بڑی اچھی بات ہے، اب یہ بھی بتا دیں کہ یہ نقلی سینے پہ چسپاں کیوں کر رکھا ہے؟ جو نقلی مندہ ہے تو مڑ سینے تے لایا کیوں ہے؟ میں کہا دو دڑیاں دکانہ تو نہیں پوچھا باہر نقلی بوتلاں کیوں لائی ہیں جی؟ وہ اندھے پوچھا ہے، وہ اندھے اندر اصلی ہے۔ آپ نے سمجھ آگئی میں کی گئے؟ میں کہہ پوچھے پاجی بوتلاں بار نقلی دوتیاں کیوں لائیاں جی؟ اسا کہا نقلی نے صرف 10 آسن میں اندر اصلی ہے۔ اور پایا اساں جڑا بار لبیک دا بورڈ سینے تے لایا ہے 10 آستے میں اندر اصلی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت،
دونوں ہاتھ اٹھا کر تاجدار ختم نبوت. سنیے سنیے بھائی صاحب، سنیے بھائی صاحب، سنیے سنیے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزو سنیو جیڑا مننے کہ میں سنی ہاں، جس گھر میں ہوں دعا کیتی ہے میں باہر اتھے 2 جھنڈے لگے انہوں نے گھر کے ویکھے لگے سن تو میں نے پوچھن دی ضرورت نہیں پئی بغار کنہ دا ہے. انہاں جھنڈیاں میں نو اندر داخل ہوں دیں 10 چھڑیا ہے بھئی گھر ملاد آلیاں سنیاں دیں. توجہ ہے جی. اللہ آپ نو برکت عطا فرمائے. حضور دے نسب دے بارے گل کی تھی لوگاں نے، تو حضرت عباس نے حضور دی خدمت جد کی تھی. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، حضور منبر پر جلوہ گر ہوئے اور فرمایا صحابہ من آنا، میں کون ہوں؟ صحابہ نے حضور دا شرعی سٹیٹس بیان کیتا. قالوا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا انا محمد. چونکہ گال اے ہوئی سی تو پھر حضور نے اس اینگل تو دسیا. فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم. اللہ نے مخلوق بنائی تو سب تو بہترین مخلوق ہے میرے نور نو رکھیا. ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ انسانہ نو 2 گروہاں وچ تقسیم کیتا. اب بیٹھے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں، وہ آپ کے لین دین کو نہیں لینے آئے، وہ بیان سننے آئے ہیں. انہیں ہمارے لین دین سے کیا مسئلہ بھائی، وہ تو سننے آئے ہیں تو ان کو سننے دیں، ہمارا لین دین ہوتا رہے گا. دوبارہ سے سنیے. اللہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے سب تو زیادہ عزت حضرت انسان نو اپنی مخلوق کی عطا فرمائی. اب بھائی صاحب مان لینا، اللہ نے سب تو زیادہ عزت حضرت انسان نو دیتی ہے. اللہ نے خالق ہو کے انسان نو سب تو زیادہ عزت دیتی ہے. کاش اے انسان بھی ایک دوجے نو عزت دینا سیکھ جان. بھائی آپ نو سمجھ آئی گلدی کے نہ آئی. کاش کہ انسان ایک دوسرے نو عزت دینا سیکھ جان، لیگ پولنگ چھوڑ دیں، ایک دوسرے نیچا دکھانا چھوڑ دیں، ایک دوسرے دا حسد کرنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے دا کینہ رکھنا چھوڑ دیں، بغض کرنا چھوڑ دیں. کاش بندے ہی چوئے روحانی بیماریاں مٹ جان. اچھا ہوں میں تواڈے تے ایک سوال بھی کرنا ہے بھائی جی، اے جڑی کسے مشین وچ حسد دا ٹیسٹ آوندا ہے؟ فیصلہ پاؤ بڑے بڑے ڈاکٹر نے بھائی نو لے جاؤ جی چیک کر دے، سانو شک ہے کہ حسد ایک مشین ہے. کینہ، بغض، قدورت، اے کوئی ٹیسٹ وچ آوندے نے؟ بھاجی جیڑی شاید ٹیسٹ وچ نہیں آوندی او دا میڈیکل سائنس وچ علاج بھی کوئی نہیں. اے نظر وچ ہی آوندے نے تے کوئی نظر والا بابا ہی دا علاج بھی کر سکدا ہے. بندے آندے نے بابے شاہی کوئی نہیں. میں کہا پتر بیماریاں دا پتہ کوئی نہیں تو معالج دا کی میں پتہ لگ سکتا ہے؟ بیماری وکھری ہے تے معالج بھی وکھرا ہوئے گا. اے او بیماری ہے بیٹا جن دا علاج بابا کر سکتا ہے، اللہ دا ولی کر سکتا ہے. کسی اللہ والے دی صحبت وچ بیٹھو گے تے دل بیماریاں تو ستھرا ہوندا جائے گا. میرا دل کرتا ہے میں تو ایتھے سناواں بابے ستھریاں کیویں کردے نے. مطلب میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں تو یہ سناواں بھئی بابے ستھریاں کیویں کردے نے، لیکن سناواں کا نہیں کیونکہ آج موضوع ہے نہیں. تو موضوع چھوڑ کے بھاگ جانا کسی اور طرف اے نہیں صحیح. میں جڑا شروع کیتا ہے میں وہ دیتے ہی گل کراں گا. ایک کدی پھر سناواں گا کہ بابا ستھریاں کیویں کرتا ہے. توجہ ہے تہاڈی کہ نہیں بھائی صاحب؟
اللہ اللہ بہت پیارا موضوع ہے اور میرے نوجوانوں نو اے سنن والا ہے موضوع اگر وہ کدی موقع ملیا نا تو ٹھنڈا جہا موسم ہوئے تے بابیاں دی گل ہوئے تو میں تمہیں سناواں بابا بندے دے اندر نو صاف کیویں کردا ہے اللہ اپنو برکت عطا فرمائے ہن تسی فقیر دی گل اے سنو فرمایا اللہ نے مخلوق بنائی تو انسان نو عزت دیتی تے میرے نور نو انساناں وچ رکھیا ثم جعلہم فرقتین مڑ اللہ نے وہ دو گروپ بنائے عربی اور عجمی فجعلنی فی خیرہم جیڑا دوواں وچ بہترین سی یعنی عربی انہاں وچ میرا نور رکھیا ثم جعلہم قبائل پھر اللہ نے عرباں دے قبیلے بنائے اور سب تو بہترین قبیلہ فجعلنی فی خیرہم جیڑا سب تو بہترین قبیلہ قریشی وہ دے وچ میرا نور رکھیا ثم جعلہم بیوتا مڑ اللہ قریش دے گھر بنائے فجعلنی فی خیرہم سب تو بہترین گھرانے بنو ہاشم وچ مصطفیٰ کریم دے نور رکھا اپنی توجہ ہے اور فرمایا انا خیرہم بیتن و خیرہم نفسا فرمایا میرا گھرانہ میں اونچا ہے تو میں آپ بھی اونچا ہوں میرا گھرانہ میں سردار تے مصطفیٰ کریم میں